اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی انٹرپلیڈر سوٹس کی، جن کو حریفانہ دعویٰ جات بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص اس قسم کے حالات سے دوچار ہو جائیں کہ ایک شخص کے پاس موجود کسی رقم یا کسی جائیداد کے دعوے دار جو دو یا دو سے زیادہ اشخاص ہوں، اور وہ شخص جس بندے کے پاس موجود ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رقم یا وہ جائیداد غلط بندے کے نہ ملے، بلکہ اصل جو حقدار ہے، جو اس پراپرٹی کا یا اس رقم کا حقدار ہے، وہ اس کو مل جائے، اور وہ خود اس رقم یا اس جائیداد میں ماں سوائے اخراجات جو اس کو سنبھالنے میں اس کے آئے ہیں، کوئی اور انٹرسٹ اس کا نہیں ہے، کوئی اور مفاد اس میں نہیں ہے۔ چونکہ دعوے دار اس پراپرٹی کے یا اس رقم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اصل حقدار کا تعین نہیں کر سکتا، تو اس صورتحال میں وہ جو شخص ہے جس کے پاس وہ رقم موجود ہے یا وہ پراپرٹی موجود ہے، وہ شخص کورٹ کے اندر رجوع کر سکتا ہے، تاکہ چونکہ دعوے دار زیادہ ہیں، رقم اس کے پاس موجود ہے، اب وہ اس کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اصل حقدار کون ہے، یہ نہ ہو کہ وہ رقم یا وہ جائیداد جو ہے وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھ جائے، اصل حقدار کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کے لیے وہ عدالت میں رجوع کرے گا، اور تاکہ جو کنسرن پراپرٹی ہے یا جو کنسرن جائیداد ہے وہ اصل حقدار کو وہ مل سکے۔ اس معاملے کو، اس صورتحال کو انٹرپلیڈر سوٹس کا نام دیا گیا ہے، اور سی پی سی 1908 میں اس چیز کو بڑی خام خواہ میں ٹیکنیکلٹی کے زمرے میں لایا جاتا ہے، جبکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ آرڈر سیکشن 88 سی پی سی 1908 اور آرڈر 35 رول 1 2 3 4 5 6 جو ہے سی پی سی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہی ہے کہ چونکہ اس بندے کے پاس وہ رقم یا وہ پراپرٹی موجود ہے، اصل حقدار زیادہ ہیں، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اصل حقدار کیڑا ہے، وہ اس اصل حقدار کے تعین کے لیے وہ عدالت میں آ گیا ہے۔ اب ان تمام دعوے داروں کے بغیر تجویز اس امر کے کرے گی کہ کس کو وہ زر یا وہ رقم یا وہ جائیداد ادا کیا جائے، یا وہ جائیداد وہ رقم کس کے حوالے کر دی جائے، اور جس بندے کے پاس وہ جائیداد یا وہ رقم موجود ہے اس بیچارے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اصل مالک تک وہ رقم چلی جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ زیر التوا ہو جس میں تمام فریقین کے حقوق مناسب طور پر تصفیہ پا سکتے ہوں، ایسی صورت میں انٹرپلیڈر سوٹ فائل کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ رائٹس آف دا پارٹیز جو کلیمنٹس ہیں ان کے تو پہلے ہی ڈٹرمن ہو چکے ہیں۔ اب صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم سیکشن 88 اور آرڈر 35 سی پی سی 1908 کی طرف اگر ہم جائیں نا، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اس کا سکوپ کو دیکھ لیں جو لیگل سکوپ بنتا ہے۔ لیگل سکوپ اس طرح ہے، آرڈر 35 اور سیکشن 88 سی پی سی 1908 کا، جو کہ انٹرپلیڈر سوٹس کو ڈیل کرتی ہے، کہ جہاں دو یا دو سے زیادہ اشخاص ایک دوسرے سے مخالفانہ طور پر رقم، قرضہ، جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کا مطالبہ کسی دوسرے شخص سے کرنا چاہتے ہیں، تو قرض دار اس غرض سے دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ عدالت اس امر کا تعین کرے کہ ایسا قرض، ایسی رقم یا ایسی جائیداد کس شخص اصل اس کا حقدار ہے، اور ایسے دعوے کو حریفانہ دعویٰ جات یا انٹرپلیڈر سوٹس بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں مدعی کبھی بھی مدعا علیہ کا مخالف نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ اصل جو حقدار ہے اس تک وہ اصل چیز پہنچ جائے۔ اور انٹرپلیڈر سوٹس میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ اصل مالک کون ہے، اصل حقدار کون ہے، تاکہ اصل حقدار تک وہ پراپرٹی، وہ رقم جو ہے وہ پہنچ سکے۔ کہ یہ اب معاملہ یہ ہے کہ
اصل حقدار کا تعین کس نے کرنا ہے؟ تو چونکہ وہ جو بندے کے پاس موجود ہے وہ رقم یا وہ پراپرٹی ہے، وہ تو بیچارہ خود کلیمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود سے تو تعین ہی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ چلا گیا ہے عدالت میں، اور سول کوڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ اصل حقدار اس رقم کا، اس پراپرٹی کا کون ہے یا اس قرض کا کون ہے۔ اور ایسے دعووں میں مدعی کبھی بھی مفاد کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف اتنا سا کہ اب وہ اس پراپرٹی کو سنبھالنے میں اگر اس کا کوئی ماڑا موٹا خرچہ آیا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اب انٹرپریٹر سوٹس جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ شائع متنازعہ جو ہے وہ کسی غلط دعوے دار کے سپرد کرنے سے محفوظ رہے، اور ایسا دعویٰ صرف اس وقت دائر کیا جا سکتا ہے جب کوئی دوسرا دعویٰ اس پراپرٹی یا اس رقم کے متعلق زیر سماعت نہ ہو، اور ایسے دعوے کے اندر مدعی اور مدعا علیہ ایک دوسرے کے مخالف ایسج کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ مدعی کو تو اس چیز متنازعہ کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اصل مالک تک پہنچانا چاہتا ہے، نہ وہ کسی دعوے کا حقدار ہے۔ بنیادی طور پہ سیکشن 88 CPC 1908 کا مقصد یہی ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ اشخاص جو ہیں وہ کلیمنٹ ہیں تو اصل حقدار کے کوئی حوالے وہ رقم یا وہ جائیداد ہو جائے، اور وہ باقاعدہ طور پر عدالت جو ہے وہ اس امر کا تعین کر لے گی کہ اصل حقدار کون ہے، تاکہ وہ چیز کسی غلط حقدار کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اور مدعی کو چاہیے کہ وہ انٹرپریٹر سوٹ میں تمام کلیمنٹس جو بھی ہیں اس چیز کے، اس پراپرٹی کو ان کو شامل کرے جن کا مدعی کے خلاف کچھ بھی مطالبہ ہے، کوئی بھی کلیمنٹ ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے، کیونکہ مدعی صرف انہی فریقین کی طرف سے سبکدوش ہو سکتا ہے جو کہ مقدمے میں فریقین تھے، اور جو فریق مقدمہ نہیں تھے، کلیمنٹ نہیں تھے، وہ بعد میں بھی آ سکتے ہیں، مدعی ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مدعی تو چاہتا ہے کہ بنیادی طور پہ عدالت اصل حقدار کا تعین کرے کہ یہ پراپرٹی بنتی کس کی ہے، اور جب مدعی نے کسی ایک مدعا علیہ سے اپنا تسویہ کر لیا ہو تو وہ پھر انٹرپلیٹر سوٹ فائل کرنے کا اہل نہیں ہے، اور اگر وہ انٹرپلیٹر سوٹ فائل کرتا ہے سول کورٹ میں تو that will not be maintainable۔ اور اگر مدعی سول کورٹ کے حکم سے رقم کی ادائیگی اس شخص کو کر دیتا ہے جو کہ عدالت کی نظر میں اصل اس پراپرٹی کا حقدار ہے، اس جائیداد کا، اس رقم کا حقدار ہے، اس طرح سے مدعی جو ہے وہ بری الذمہ ہو گیا ہے، اور عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں کسی بھی معاملے کے حوالے سے انٹرپلیٹر سوٹ میں ریس جوڈیکاٹا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی بعد میں اس چیز کا، اس بابت فیصلہ آلریڈی کورٹ آف لا جو ہے، کمپیٹنٹ کورٹ آف لا دے چکی ہے۔ اور اگر آپ کو پہلے بھی ہم نے بات کر لی کہ اگر پارٹیز کے درمیان رائٹس ڈٹرمن پہلے ہی ہو چکے ہیں کسی بھی جج فورم کے اوپر، تو پھر جو ہے انٹرپریٹر سوٹ فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے صاحب کیوں نہ ہم سب سے پہلے یعنی سیکشن 88 کے بعد ہم چلتے ہیں آرڈر 35 CPC 1908 کی طرف، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اب آرڈر 35 جو ہے اس کا تعلق بھی انٹرپریٹر سوٹ سے ہے۔ جب چند اشخاص کسی ایک شخص کے پاس کسی جائیداد یا کسی رقم کے دعوے دار ہوں، جس شخص کے پاس ایسی جائیداد ہو، مذکورہ شے یا مذکورہ رقم یا اصل چیز حقدار کو دینے کا وہ بندہ بھی خواہاں ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اصل حقدار تک پہنچ جائے، تو وہ سول کورٹ میں استدعا کر سکتا ہے کہ وہ مذکورہ جو پراپرٹی ہے ما سوائے اخراجات کے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اصل حقدار تک پہنچ جانی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اصل حقدار کا تعین کرتی ہے، اور انٹرپریٹر سوٹ جو ہے اس کے مطابقت سے معاملات آگے چلتے ہیں، اور انٹرپریٹر سوٹ صرف یہی ہے کہ اصل حقدار کو رقم یا جائیداد جو ہے وہ مل سکے، اور تاکہ غلط حقدار جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور یاد رکھیے گا کہ انٹرپریٹر سوٹس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زائد اشخاص ہوں، ایک سے زائد کلیمنٹس ہوں، اور دعویٰ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوں، ایک ہی چیز کے حوالے سے ہوں، اور جو بھی سبجیکٹ میٹر ہے جس کے خلاف جو چیز کلیم کر رہے ہیں وہ ایک ہو،
اور مدعی کا اس سبجیکٹ میٹر آف سوٹ کے ساتھ صرف ایک کوئی مفاد نہیں ہوتا ماں سوائے اس خرچے کے جو اس کی سنبھال یا دیکھ بھال میں اس کو خرچ کرنے پڑے ہیں۔ اب جب متنازعہ چیز جو ہے وہ ایسی ہو جو عدالت کی تحویل میں رکھی جائے تو مدعی کے لیے ضروری ہے کہ اس متنازعہ چیز کو سول کورٹ کے حوالے کر دے، اور عدالت پہلی تاریخ سماعت پر ہی مدعی کو مدعا علیہ کے تمام دعووں سے بری الذمہ قرار دے کر اس کے قرض جو بھی خرچ آیا ہے اس دورانیے میں عدالت تک پہنچنے میں اس کو دے کے وہ عدالت جو ہے اس کو بری الذمہ کر دے گی، اس کا جو خرچ ماڑا موٹا کرایہ پاڑا لگا ہے اس کو ادائیگی کا حکم دے سکتی ہے، اور اس کی بابت مقدمے میں سے بطور مدعی اس کا بطور فریق اس کو خارج کر سکتی ہے۔ اور جب مدعی نے درست دعویٰ دائر کیا ہو تو عدالت مدعی کو متنازع چیز سے متعلقہ خرچہ جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے اور عدالت اس کو ضرور دلوائے گی، اور ایسی صورت میں یاد رکھے گا کہ انٹرپریٹر سوٹ فائل نہیں ہوگا جب آلریڈی فریقین کے درمیان اس سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے آلریڈی کہیں نہ کہیں کوئی مقدمہ ان دا کمپیٹنٹ سول کورٹ رواں ہو، اور جہاں پر کسی بھی فورم کے اوپر ان پارٹیز ان کلیمنٹس کے جو لیگل رائٹس ہیں آلریڈی اگر ڈٹرمن کیے گئے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آرڈر 35 رول 1 2 3 4 5 6 جو کہ انٹرپریٹر سوٹس کا ضابطہ پروسیجر دے رہا ہے، اگر کوئی بھی آرڈر جاری کیا گیا ہے تو آرڈر 43 سی پی سی 1908 کے تحت جو متاثرہ پارٹی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ سونے وہ اپیل دائر کر سکتی ہے۔ اب صاحب اگر ہم تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا چاہیں تو 2015 CLC پیج 934 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انٹرپریٹر سوٹس کے حوالے سے جو سب سے بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف اصل حقدار تک وہ پراپرٹی پہنچ سکے، کیونکہ اگر انٹرپریٹر سوٹ فائل نہیں کیا جاتا تو نہ صرف مدعی بلکہ تمام کلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہی الجھے رہیں گے۔ اب اس حوالے سے آرڈر 35 رول 1 کہتا ہے کہ انٹرپریٹر سوٹ میں عرضی دعویٰ میں بیان کیا جائے گا کہ مدعی جو ہے وہ متنازعہ شے میں سوائے جو اس کا خرچہ پانی آیا ہے اس کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہے، اور جو مدعا علیہان ہیں وہ اس سبجیکٹ میٹر جو متنازعہ پراپرٹی کے دعوے دار ہیں، اور مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی پہلے بات نہیں ہوئی ہے، کوئی سازش نہیں ہے۔ اس کے بعد آرڈر 35 رول 2 واضح کر دیتی ہے کہ جب شے متنازعہ ایسی ہو کہ وہ عدالت کی تحویل میں رکھی جائے تو مدعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں متنازعہ عدالت کے حوالے کر دے، رقم اس کو پکڑا دے اور کہے کہ جناب یہ مجھے جس دن ملی تھی میں نے بینک میں جمع کروا دی، 0.6% میری کٹوتی ہوگی، اب وہ مجھے دے دیں، اس کا وہ حقدار ہے۔ یا کوئی ایسی چیز اس کو ملی ہے، اس کو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ پڑ گیا ہے، وہ آتے ہی عدالت سے آرڈر 35 رول 2 کے تحت حقدار ہے کہ وہ اس کو اس چیز کا معاملہ مل جائے اور اس کا جو خرچ ہے وہ اس کو مل جائے۔ اب صاحب آگے چلتے ہیں۔ آرڈر 35 رول 3 کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اس نوعیت کے مقدمے میں مدعا علیہ ہو، متنازعہ چیز کے متعلق مدعی کے خلاف کسی عدالت میں آلریڈی وہ دعویٰ دائر کر چکا ہو، اب عدالت کو اس عدالت سے اطلاع ملنے پر جس پر مدعی نے پہلے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، مدعی کے خلاف کارروائی کو روک دینا چاہیے، اور مدعی کا جو خرچ بنتا ہے وہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور اس خرچ کا اضافہ اس مقدمے میں کیا جا سکتا ہے جو مدعی نے دائر کیا ہے۔ پہلے آلریڈی سول کورٹ میں دعویٰ دائر ہو گیا ہے، آلریڈی ان کے خلاف معاملہ چل پڑا ہے، تو پھر ادھر ان کو جانا چاہیے تھا۔ آرڈر 35 رول 3 اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اب صاحب بات آ جاتی ہے کہ کیا پروسیجر ہوگا ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ،
پہلی ہیئرنگ کے اوپر آرڈر 35 ہمیں بتا دیتا ہے کہ سول کوڈ پہلی طریقے سماعت پر مدعی کو مدعا علیہ کے تمام جو مدعا علیہان کے کلیمنٹس کے جو دعویٰ جات ہیں وہاں سے بری قرار دیتے ہوئے اس کے خرچے کی ادائیگی کا آرڈر دے دے گی اور اس کا نام بطور مقدمے کی پارٹی کے وہ خارج کر دے گی اور وہ چیزیں متنازعہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گی، اور اگر عدالت ضروری سمجھے تو تمام فریقین کو مقدمے کے دعوے کے آخر تک شامل دعویٰ رکھ سکتی ہے، یعنی مدعی کو نہ بھی فارغ کرے۔ اور اس کے بعد اگر فریقین اس دعوے کے اقبال یا کسی دوسری شہادت کی بنا پر عدالت سے کے اندر جو سبجیکٹ میٹر کی ملکیت کا فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ اس قسم کے فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کہ اگر فرض کریں چیز اس کے پاس پہنچی ہے انٹرپریٹر سوٹ میں، اب اس کی ملکیت متنازعہ ہو گئی ہے، ایک معاملہ ٹائٹل کا آ گیا ہے تو ٹائٹل بھی ڈٹرمن سول کوڈ کر سکتی ہے اس حوالے سے۔ اور اگر فریقین مقدمہ کے ایڈمیشنز کے اوپر عدالت اس شے متنازعہ کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہے تو پھر کیا کرے گی؟ فریقین کے درمیان اس شے کی ملکیت اس کی ٹائٹل کے حوالے سے ایشو فریم کیے جائیں گے اور ایشو فریمنگ کے مطابق آگے مزید کچھ انکوائری کرنے کے لیے ایویڈنس لی آئی جائے گی، اور شے متنازعہ کے کسی بھی کلیمنٹ کو اس دعوے کے اندر مدعی کے بجائے اس کے ساتھ مدعی بنایا جائے اور اس مقدمے کی سماعت اس طرح کر سکتی ہے جس طرح تمام دعویٰ جات کی سماعت کی جاتی ہے، سیم سچویشن ہے، سیم اسی طرح سے ہو سکتا ہے، اور مدعی نے اگر درست طور پر کوئی خرچ پانی کیا ہے تو وہ دلا سکتی ہے۔ اور ایسی صورت میں کبھی بھی انٹرپریٹر سوٹس نہیں ہو سکتا ہے جب پہلے ہی کوئی دعویٰ جات جو ہیں کسی کمپیٹنٹ سول کورٹس میں چل پڑے ہوں۔ اور یاد رکھیے گا پہلے بھی میں نے بتایا کہ آرڈر 35 کا ہر آرڈر جو ہے وہ آرڈر 43 CPC 1908 جو ہے وہ اپیلیبل ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ آل انڈیا رپورٹر 1978 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 151، آل انڈیا رپورٹر 1957 مدراس ہائی کورٹ پیج 745، آل انڈیا رپورٹر 1952 مدراس ہائی کورٹ پیج 564، آل انڈیا رپورٹر 1938 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 287 اس بات کے اوپر انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ تک کے تمام جو فیصلہ جات ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ 2015 CLC پیج 934 جو ہے دیٹ از ABC سے لے کے XYZ تک تمام جو انٹرپریٹر سوٹس ہیں ان کی تمام چیزوں کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے اور تمام پرنسپلز کو ڈرا کر دیتی ہے۔ اس کو ضرور دیکھیے گا، 2015 CLC پیج 934 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات آگے چلتی ہے اور جا رکتی ہے آل انڈیا رپورٹر 1922 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 134 میں کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جائیداد متنازعہ یا رقم متنازعہ جو ہے وہ اصل حقدار تک پہنچ سکے، اصل حقدار کا جو تعین ہے وہ عدالت کر سکے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور انٹرپریٹر سوٹ میں مدعی کسی بھی مدعا علیہ کا کسی بھی کلیمنٹ کا مخالف فریق نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اصل مالک تک وہ چیز پہنچ جائے۔ اس بات کو رنگون ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ 2015 والی ججمنٹ میں بھی انٹرپریٹ کی گئی تھی، آل انڈیا رپورٹر 1927 رنگون ہائی کورٹ پیج 91 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور مدعے کی بات یہ ہے کہ ہر مدعا علیہ کا مطالبہ دوسرے مدعا علیہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ پیروی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اگینسٹ ان کے کلیم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، لیکن یہ چیز انٹرپریٹ کیسے کرنی ہے وہی کمال سول کوڈ کے پاس ہے کہ وہ اصل حقدار کا تعین کرے، اصل ٹائٹل کو باہر نکالے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1952 مدراس ہائی کورٹ پیج 564 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مدعا علیہان اس شے متنازعہ کے حوالے سے ایک جیسا مطالبہ ہی نہ رکھتے ہوں۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ جناب میں اس کا مالک ہوں، دوسرا کہہ رہا ہو کہ نہیں بھائی میرے پاس یہ استعمال میں ہے اتنی دیر سے، بھائی میں نے اس کا آدھا حصہ خریدا ہوا ہے، یعنی ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1928 ہائی کورٹ پیج 155،
ILR 33 مدراس ہائی کورٹ پیج 220 جو ہے وہ اس بات کو مزید انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ جو بھی اگر کسی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے نا، تو کسی کے خلاف انٹرپلیٹر سوٹ میں فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ آرڈر 43 رول 1 کے تحت جو ہے باقاعدہ طور پر اپیل دائر کر سکتا ہے. اور اس بات کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں ریفر کروں گا آل انڈیا رپورٹر 1922 پیج 78 کو، مدراس ہائی کورٹ کو. اس میں اس حوالے سے جو انٹرپریٹر سوٹس کے آرڈرز کے خلاف اپیل آپ نے جب انڈر رول 43 سب رول 1P کے تحت کرنی ہے تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس پہ انشاءاللہ دوبارہ ہم مل بیٹھیں گے اور کوئی گپ شپ لگائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.